بہت بات ہے یہ چل رہا ہے، لیکن امریکہ والا یا باہر سعودی والا یا کوئی اور شہر والا آ کے چار مینار کو دیکھ کے ایک ایک تصویر نکال نکال کے پتھر کو بھی غور کرنا، کیوں کہ بھائی اس میں کیا ہے کہ کچھ پتھر وہاں پر ایسے نہیں ہے. سنا میں بھی پورے 28 سالوں میں حیدرآباد آ کے ایک بار چار مینار چڑھا کرتے، لیکن غور نہ کرے دیکھیے میرا کتنے ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے دلیہ، لیکن تحقیق کرنے والے کے لیے ہر چیز ہے، نہیں تحقیق کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے مقدس اتنے بڑے بڑے شہر بنائے، یعنی اتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ شہر ہیں، اور شہروں میں نہ جانے کئی کئی نشانیاں ہیں، لیکن جو اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں اس نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے سائنسداں تو اپنی جگہ ہیں، بڑے بڑے عالم محدث مفکر بھی وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ قدرت خداوندی کیا ہے، یہ نظارہ کیا ہے. آپ کرناٹک میں اپنے گاؤں کا نام کیا ہے؟ شیوموگا شہر، ہمارے گاؤں میں آنے والا. شیوموگا میں بڑے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ بارگاہ ہے حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ آندھرا والے بھی جانتے ہیں، کرناٹک والے بھی جانتے ہیں، دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ وہاں جو ہے بہت بڑی بارگاہ ہے. وہاں ایک جھرنے سے پانی آتا ہے، جہاں میرے پیر مرشد ہے، پیر مرشد کا بیان سنا تو وہاں پر ایسا جھرنا ہے، وہ پانی کہاں سے آتا کہاں جاتا کسی کو پتا نہیں چلتا، اتنا پانی آتا ہے. تو کہاں سے آ رہا؟ سارے سائنسدان آ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، تبرکت پانی پی رہے ہیں، تحقیق کر رہا ہے، تحقیق کرتے بیٹھا ہوا ہے کہاں سے آ رہا کہاں سے آ رہا. جو علماء ہیں، جو عاشق ہیں، انہوں نے کہاں سے آ رہا، ہمارا کیا کرنا ہے، جو بھیجا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جو بھیجا اس کو دیکھ رہے ہیں. تبرک ملا پی لیے خاموش کرنا. ارے بارش کہاں سے آ رہی تو کیا بولی، کہاں سے آ رہی؟ آسمان سے آ رہی، بادلوں سے آ رہی. وہ بھی تبرک ہے. معلوم ہے آپ کو بارش کا پانی بھی تبرک ہے. اگر کوئی شخص بانا میں رحمت ہوتے نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت برسری، اللہ کی رحمت. اچھا رحمت کو کب سے رحمت بدل نکالو. گھر میں دعوت رہی تو زحمت بولتے اس کو. اپنے گھر میں دعوت ہوئی، بارش اگر ہوئی، ارے کیا یار میری دعوت کے وقت بارش برسنا تو ہر وہ کسی ہے. میں آپ کو اصل چیز بتا رہا ہوں، وہ بھی تبرک ہے. کیوں؟ یہ بارش کا پانی اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت رکھی. اگر کوئی بیمار ہے، کینسر کا بھی اگر مریض ہے، اگر اس بارش کے پانی پر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر کے 40 دن اگر تلاوت کرے اور اس بارش کے پانی پہ دم کرے، بے اولادوں کو اولاد، بیمار کو شفا، ہر چیز میں شفا، ہر چیز سے اللہ ہمارا اس میں شفا رکھا ہے. پانی ہے، کوئی دوا تو نہیں ہے، لیکن وہ دوا کب بنی؟ جب اللہ کی رحمت سمجھے تو بنی. بارش کا پانی جمع کر کے رکھا کرو، جو ڈائریکٹ برستا آسمان سے، جو برستا چھتوں پر جو ہے برتن میں جمع کرو، پیو، پھر دیکھو بیماری اور شفا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی چیزیں ایسی بنائی جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے سارے لوگ آتے ہیں. اب رہی بات مکہ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ شریف. اب کئی لوگ حاجی جو حج کو گئے ہیں، ان میں سے جو بدعقیدہ ہیں، بدعقیدہ صرف مکہ مکرمہ کی زیارت کر کے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں. بھائی مدینہ، ارے نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ وہ مدینہ میں جا کے کرے گی کیا. مدینہ ہے. مدینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. اللہ نے قسم فرما رہا، اللہ قسم کھا رہا، تو اس کو قسم کیا ضرورت ہے؟ اور تو بولتے یقین کر نہیں، بولنا اور ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے، میرے محبوب کا معاملہ ہے. اور جو میرے محبوب کا معاملہ ہو تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ شہر مقدس ہے، وہ شہر بہترین ہے جہاں اے محبوب تم رہتے ہو. یہ کب
اللہ کی حکمت اور عاشقان رسول کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایسا ترجمہ بیان فرمائے ہیں کہ لوگ کبھی اس پر اعتراض کرے ہی نہ، اور جو اعتراض کرنے والا تو اس کو تو کہیں گے کہا نہیں ملتا. عاشق جو ہوتا ہے اعتراض نہیں کرتا، اعتراف کرنے والے کو عاشق کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے کو منافق کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دامن تھامو. یہ دامن بڑا عظمت والا ہوتا ہے. دامن جس کے پاس ہوتا ہے نا اس کے پاس پابندیاں نہیں ہوتی، یہ اتنا ہی. اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، بہت بہت محبت کرتے ہو، بہت بہت محبت کرتے ہو. کیا بہت محبت کیا ہے؟ یہاں بتایا گیا محبت کسے کہتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہاں محبت رسول بتایا گیا. یہاں آپ دنیا کی محبت آپ کتنی بھی محبت کرو، قبر تک محبت کرتے نہیں کرتے. باپ سے محبت قبر تک، ماں سے محبت قبر تک، بھائی سے محبت قبر تک، بیوی سے محبت قبر تک، بچوں سے محبت قبر تک. لیکن جب معاملہ محبت رسول کا آ جاتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر باشعور ہوا، باشعور سے جوانی آ گئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے سے قبر آ گئی، قبر سے حشر آ گیا، محبت رسول کمی نہیں. محبت رسول میں کمی نہیں. کیوں کہ یہاں بھی وہی وہاں بھی وہی. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم مقام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. کامل ایمان والا کر کے جائے. تو میں بتا رہا تھا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مقدس کی جس میں اے محبوب آپ رہتے ہو. اب جتنے بدعقیدہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آیا تھا ہوگا وہ کیا لا اقسم بہذا البلد، تو مکے کا معاملہ تھا، مکے کا ہوگا، مکہ ہی مقدس ہے. عشق کے لوگوں کو پوچھو کہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ. یا اعلیٰ حضرت قسم فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے بعد قسم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں. مرنے والے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ شہر بدل ہو گیا. شہر بدل یعنی شہر بدل دیا. یہاں شہر بدلنے کا معاملہ ہی ہے. یہاں تو گھر انہیں کا، در انہیں کا، گھر انہیں کا، در انہیں کا. یہاں گھر میں آئے تو بھی آقا کی محفل میں، آقا آئے تو بھی انہیں کی محفل. قبر میں جب آئے تو انہیں کی محفل، حشر میں آئے تو بھی انہیں کی محفل. شہر کیا کہتا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے. یا رسول اللہ یہ جو محفل سجی ہمارے لیے نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ تو آپ کی شان ہے. آپ کی شان اللہ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے امتی، گناہگار، خطاکار، سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہوں گے مقام محمود پر. آپ جلوہ گر ہوں گے، آپ جلوہ گر ہوں گے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، جہاں آپ رہتے ہیں. اگر آپ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل. مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں رہے تو مدینہ افضل. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب مدینہ جاؤ تو مدینے میں اگر تم کو کھانے میں نمک اگر زیادہ ہو، غور سے سنیے، حاجی جو آ گئے یا حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، غور سے سن لو. جب بھی اللہ آپ کو مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے اس وقت جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا. اگر آپ کو مدینے میں کھانا کھانے کا موقع ملے، قسمت والوں کی بات ہے جی، وہ ہر ایک کو نہیں ملتا. مدینہ شریف میں اگر کھانے کا موقع مل جائے، اگر کھانے میں پکانے والے نے، کس نے؟ پکانے والے نے یا اپنے سے پکوان میں اگر نمک زیادہ ہو جائے، یہاں گھر اٹھا کے کھڑے، گھر میں اگر نمک زیادہ ہو گیا، چھت کو اٹھا کے بٹھائے تھے، تمہاری ماں یہ شکایت، تمہارے بابا یہ شکایت، تمہارے خالہ یہ شکایت، وہ پوری لمبی پورا شجرا پڑھ دیتے.
مدینہ جب جاؤ اگر نمک زیادہ ہو جائے خاموشی سے کھا لو. شہر مدینہ وہ ہے کہ جس شہر میں شکایت کی گنجائش بھی نہیں, کیونکہ وہ شہر عام شہر نہیں, میرے آقا کا شہر مبارک ہے, میرے آقا کا شہر مبارک ہے. وہاں اگر تمہیں تکلیف ہو جائے, مدینے میں اگر گرمی ہو جائے, یہ نہ کہو کہ اے سورج تو اتنی تپش کیوں ہے, میں ہوں مدینے میں. ارے تو کون, تو کون؟ من بین السلم والترائب, تو گندے اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں. وہ شہر شہر مقدس میرے آقا کا مقدس شہر ہے. وہاں گرمی بھی ہو جائے صبر کرو. اللہ کے پیارے محبوب دانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مدینہ کی گرمی, شہر مدینہ کی غذا, شہر مدینہ کا کبوتر, شہر مدینہ کا جانور بھی اگر تم اس کو مقدس جانو تو اللہ تم سے راضی ہوگا. کیوں کہ یہ میرا شہر ہے. شہر کے بارے میں اللہ نے قسم فرمائی ہے, لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم بہذا البلد. کیوں فرمایا؟ بار بار کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے, اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں. تو مدینہ جاؤ تو کبھی بھی غذا کے معاملے میں, تکلیف کے معاملے میں اف تک نہ کہو. حضرت سیدنا فاروق, اور ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک عاشق فرماتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جاؤ تو اپنی چپلوں کو زور سے نہ چھوڑو. عام مسجد میں نہیں, اللہ کے گھر میں آئے چپلا لے کے باہر سے لے کے گھر چھوڑ دے. کیا میری چپل؟ ارے تمہاری چپل کی اوقات کیا ہے گندگی میں گزرنے والی؟ لانے مسجد میں چپل پھر پٹک رہے. ارے کیا بات ہے, بہت چپل رکھانے میں تو اس کو پٹک کے بولتے ہیں. پیسوں کی گڈی, پیسوں کی گڈی بھائی کسی کو دے رہے ہیں, اس کو جب پھینک کے دیں کیسا دکھتا؟ بھائی آپ مدد کر رہے ہیں کسی کی, یا آپ کسی کا قرض واپس کر رہے ہیں, لائن گڈی لگی وہ پھینک دیے, یار عزت سے دے, منہ پہ گڈی پھینکتا میری بھی عزت ہے, بولتے نا بولتے. یہ تو عام چیز ہے. وہ شہر مدینہ ہے جہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روضہ مبارک کا جب دروازہ بنا کی کھولنا ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, تو حضرت سیدنا فاروق اعظم شہر مدینہ سے دور جا کر اس کو ٹھیک کرا کے پھر منگایا ہے. ایک کیلا ٹھوکنے کے لیے شہر سے باہر کیوں؟ میرے آقا میرے زندہ ہیں, اس آواز سے میرے آقا کو تکلیف نہ ہو, یہ سوچ کر دور لے جا رہے تو تم چپل وہاں کیسے پٹک سکتے ہو؟ کہا جاتا مدینے میں جب جاؤ تو چپل آہستہ سے رکھنا, اور وہ چپل استعمال نہ کرو جہاں تم پورا پھر کے آئے. کوئی عاشق رسول جب مدینہ جاتا ہے تو شہر مدینہ جیسے ہی شروع ہونے والا ہوتا ہے وہاں اپنی چپلیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنی چپل چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ساری جگہ گھوم گئے. وہاں کے لیے کوئی الگ ہی چپل ساکس وغیرہ پہن کے پھرتے ہیں, تو کوئی ہر ایک کا الگ الگ انداز ہے کہ ہر ایک اپنے انداز میں عشق کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہاں تو آنکھوں سے چلنے کا, آنکھوں سے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سرکار کو نہ آئے, تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سرکار کو نہ آئے. اتنا آہستہ سے جانا, وہاں پر بڑے اطمینان سے جانا. ایک بات بتاؤ, ہم کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں, بھائی اپنے ہم گھر کو جا رہے ہیں, سواری پر جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں, جیسا جیسا گھر قریب آ رہا, اگر سلو جا رہے ہیں ڈرائیور کو دیکھا کر گیا کہہ رہے بھائی ارے ذرا جلدی چلا, میرا گھر آ رہا, میرا گھر آ رہا, ذرا جلدی چلو جلدی چلو. جب شہر مدینہ آتا ہے بڑا پرسکون اطمینان سے جاتے ہیں. کیوں؟ میرے آقا کی بارگاہ میں جانا, قدموں کی آہٹ بھی نہ آئے, قدموں کی آواز بھی نہ, بڑے سکون سے جاتے ہیں. اور جو ہے آپ کرکٹ تو دیکھے ہی ہوں گے, کونے دن کے آج کل کرکٹ تو سبھی دیکھ رہے ہیں. ان اندر اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو مٹی کو لے کے یوں کر لیتا, کہیں کو بولے اب میں جا کے چھکے چوکے مار کے جیت کے آنا, جیتا ہوں نے اس کی خدمت میں رہا تو جیتا نے تو ہارتا, پھر مٹی کو چوم آیا. آؤ میرے آقا کا مدینہ دیکھو, آقا کے شہر کا جہاں شہر کی حد
جہاں سے شروع ہوتی ہے عاشق رسول جب خاک مدینہ اپنے جسم سے لگاتا ہے اس کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. بس وہاں شرط محبت کی ہے، وہاں شرط محبت کی ہے کہ خاک مدینہ شفا ہے تمہارے لیے. کس کے لیے؟ عاشق رسول کے لیے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ مدینہ شریف میں ایک صاحب جا کے وہاں سے ویڈیو کال کر کے بتا رہے ہیں دیکھو مولانا تم لوگ سنیاں دیکھو کیسا بولتے گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے تو کوئی دکھ رہا. میں نہ تو سایہ دیکھنے کے لیے گیا تیرے کو سایہ دکھ رہا. ہم آقا کو دیکھتے ہیں. تو سایہ کو دیکھتے بیٹھ، ہم آقا کو دیکھتے ہیں. آقا کو دیکھنے والے کو گنبد کو کیا دیکھیں گے ہم؟ گنبد تو انسان نے بنایا ہے. ارے ان کو دیکھو جن کا سایہ نہیں ہے. گنبد خضرا کا سایہ نہ رہنے سے یا رہنے سے آقا کی شان بلند، یا سایہ رہنے سے آقا کا رتبہ گھٹتا نہیں. مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دم جب تک رہے ذکر ان کا سناتے جائیں. یہ عاشق رسول کا نعرہ ہے. تم شہر مدینہ کو معمولی نہ سمجھو، نیکیوں کا تول متول مت کرو کہ وہاں نیکیاں زیادہ ہیں یہاں نیکیاں کم ہیں. ارے نیکیاں تو یہاں سے ملتی ہیں، نیکیاں یہاں سے ملتی ہیں. علماء کا قول معلوم ہے آپ کو؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی عالم کے سامنے جاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو. جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤ، دل کو سنبھال کے جانا، کیونکہ عالم زبان کو پکڑتا ہے. زبان سے اگر کوئی غلطی ہو دوسرے کو عالم کے سامنے جاؤ تو اگر کوئی ظاہری بات یعنی اس کی زبان سے اگر ہماری زبان سے نکلے عالم پکڑ لے گا، لیکن پیر کا معاملہ دل کو سنبھال کے جانے کا ہے. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بہت مشکل. یہاں دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور دلوں کا معاملے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے گیا میری نگاہیں کبھی اٹھی نہیں تو گنبد خضرا کو کیا دیکھی، یعنی گنبد خضرا کا سایہ ہے نہیں ہے وہ غور کرنا یہاں عاشق کا کام نہیں ہے. عاشق کا کام جس سے عشق کر رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر مال غنیمت آیا. غور سے سنے عشق کا معاملہ. سرکار مدینہ علیہ السلام کا 53 سالہ جو سفر تھا وہ مکہ شریف کا، 10 سالہ مدینہ شریف کا. تو جب مکہ فتح ہوا مال غنیمت آیا، سرکار مدینہ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے. مکے والوں کو کچھ زیادہ عنایت فرمایا سرکار نے. مدینے والے جلے نہیں. اچھے سے سنیے، مدینے والوں برا کہنا نہیں ہے، مدینے والے جلے نہیں، لیکن مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کا آپ خیال زیادہ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ مکہ کے ہیں. مکے والوں کو زیادہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ. ذریعے سے دوسرے ذریعے سے سامنے جب آقا تک یہ بات پہنچی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خیمہ لگایا جائے، اس خیمے میں سارے مدینے والوں کو بلایا جائے. اس کو بڑی بات ہے، ذرا اچھا غور سے سنو. عاشق ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے سارے لوگوں کو بلاؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جس نے یہ کہا تھا کہ مکے والوں کو زیادہ مل رہا ہے یا رسول اللہ. وہ نوجوان بھی آئے، سارے لوگ جمع ہوئے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ تم نے کون کہا تھا کہ مکے والوں کا زیادہ خیال کیا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے مکے والوں کو زیادہ ملا. کس نے کہا تھا؟ اب کس کی ہمت ہے جو آگے بڑھ کر بولے، لیکن سچائی ہوتی ہے. سچائی بولنے میں سرکار نے کسی کو منع نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ، میں محبت سے پوچھ رہا ہوں، جلال سے نہیں. بولے بتاؤ تم کو کیا محسوس ہوا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. کیونکہ سرکار کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. سرکار کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. وہ نوجوان اٹھا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہا ہے. آقا نے فرمایا کہ سنو، میں نے مکے والوں کو کیوں دیا؟
کر بولے لیکن کوئی ایسی نیت نہیں تھی یا رسول اللہ ہم نے آپ پر کبھی احسان نہیں کیا. ایک بات آئی تو عرض کروں, آج جتنے مشائخ ہیں جو اپنے بڑے بڑے بادشاہ کہلا رہے ہیں ان لوگوں نے حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ابو طالب نے سرکار پر احسان فرمایا. سن لو, ابو طالب نے سرکار پر احسان نہیں فرمایا. یہ سرکار کا جواب سن لو پہلے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں رہا, مکے سے مجھے محبت ہے. سبحان اللہ کہو جی, مکے سے مجھے محبت ہے, لیکن یہ بھی سنو کہ مکہ سے محبت کیوں ہے. آقا فرماتے ہیں مکے سے محبت کیوں ہے یہ بھی تو سن لو. صحابہ خاموش کھڑے ہیں, مدینے والے ہیں سارے خاموش کھڑے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں مکے میں میری ماں ہے. قربان جاؤ میرے آقا کی محبت پر. ماں سے کیسی محبت ہے؟ ماں آپ کی تربیت نہیں, یعنی ماں کی تربیت میں رہے نہیں, ماں کو غور سے دیکھا نہیں, لیکن ماں سے محبت ایسی ہے کہ جس شہر میں ماں رہتی ہے اس ماں کی وجہ سے شہر سے محبت کر رہے ہیں. فرماتے فاطمہ وہی پیدا ہوئی, فاطمہ وہی پیدا ہوئی, اور خدیجہ کو میں نے وہی سے بیاہ کر کے لایا, شادی کر کے لایا, اس لیے مکے سے محبت ہے. اب سارے خاموش ہو گئے, بات تو صحیح ہے. اور فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے لیے دعا فرمائی. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مکے کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ یہ تیرا گھر میں نے بنا دیا, اب صدا دینا ہے, لیکن یہ لوگوں تک کیسے پہنچے کہ یہ تیرا گھر ہے. آواز میری اتنی بلند کیا کہ ساری دنیا سن لے. اللہ نے کیا فرمایا تھا, اے ابراہیم گھر تو نے بنایا, اعلان کرنا تیرا کام ہے, آواز پہنچانا میرا کام ہے. اعلان کرنا تیرا کام, آواز پہنچانا میرا کام. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, آؤ اے حاجی اللہ کا گھر دیکھو, اللہ کا گھر بن گیا. اللہ نے ساری دنیا کے سارے عالمین میں آواز پہنچا دی. جس نے لبیک کہا آج وہ حج کو جا رہے ہیں, جس نے لبیک کہا وہ حج کو جا رہے ہیں. ایک اور بات فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, اے اللہ میں نے آواز لگا دی, تو نے آواز پہنچا دی, لیکن مولا مکے میں ایسی ایسی چیزیں عطا فرما جہاں دل لوگوں کے راغب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہے, وہاں ایسے پھل فروٹ ایسی ایسی چیزیں رکھی ہے, دنیا میں ایسے فروٹ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو, جہاں مکے میں ملتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گے. اب یہ ساری وجوہات بتانے کے بعد مدینے والے سب خاموش ہو گئے. آقا نے دیکھا کہ سب کے چہروں پر تھوڑی سی مایوسی آ گئی. ارے ہم تو مدینے میں آئے, مدینے کا کچھ بولے نہیں, سرکار مکے کا بولتی ہے, مدینے کا کیا. اب سارا بولنے کے بعد آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری, صحابہ کے آنکھوں سے آنسو جاری. آنسو سرکار نے پوچھ کر فرمایا کہ سنو ہے میرے صحابیوں, مدینے سے مجھے محبت ہے. تم کو اگر دولت چاہیے دولت دے دوں گا, لیکن ایک سوال ہے اس کے جواب کے بعد. اس کے جواب کے بعد مکے والوں کو درہم و دینار ملے, مکہ کی میں نے تعریف بیان کی, تمہارے چہرے اتر گئے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ میں ہمیشہ رہوں؟ صحابہ جتنے مدینے کے موجود تھے سارے کے سارے آقا کی محبت میں کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ کی اسی ادا پر ہمارا سارا خاندان, ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, ہماری دولت سارے کی سارے قربان. یا رسول اللہ آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے, آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ مکے سے محبت کرتے ہیں, لیکن آج پتا چلا کہ مکے سے بھی محبت آپ کو ہے, مدینے سے محبت آپ کو ہے. سرکار نے فرمایا اب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں اپنے ظاہری آخری دم تک میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں رہوں گا بھی یہی. کیا فرمایا سرکار نے؟ رہوں گا یہی, مروں گا یہی نہیں فرمایا. وہ تو ظاہری الفاظ کہتے ہیں کہ آخری دم تک, لیکن سرکار تو ابھی تک زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ,
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو مدینہ کیا خراب معاذ اللہ؟ مدینے والے کو خراب نہیں، مدینے کے پرندے کو خراب کہنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک صاحب جو ہمارے کپڑے والے میں، ان کا نام میرے کو یاد نہیں آ رہا، بیچاروں کا انتقال ہوا کئی سال پہلے، وہ ایک سلام پڑھتے تھے، میرے ذہن میں نہیں وہ سلام کے شاید، لیکن وہ بیچارے پڑھتے تھے، میں واقعی ان کو یاد کرتا ہوں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ مدینے کے کبوتر کے بارے میں جب شعر پڑھتے تھے نا، وہ ہمارے لوگوں کیا ایگو کی عادت ہوگی، ایگو میں پڑھتے ہو زبردست ناخواں ہے بھائی، ارے کیا پڑھ رہے ہیں، ایگو ہٹاؤ، ان کو کتنا ہے معلوم ہوتا۔ نعت پڑھنے کے لیے آواز نہیں دیکھی جاتی، دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ بیچارے جب بھی سلام پڑھتے تھے، میں اکثر لوگوں کو موقع دیتا نہیں، وہ آتے میں ان کو مائک دے دیتا تھا، بڑے خوش ہو جاتے تھے، خوش ہو کے دعا دیتے تھے، اللہ امام صاحب کو سلامت رکھے، بول کے اللہ سلامت رکھا اب تک تو میرا لوگ جب بھی مدینے کے کبوتر کا ذکر نکلتا ہے تو رو پڑتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیا، حالانکہ انہوں حج کو نہیں گئے، میں سمجھتا ہوں شاید انہوں حج کو تو نہیں گئے تھے، اب عمرہ گئے تھے کیا گئے تھے نہیں معلوم میرے کو، لیکن عشق جو ہوتا ہے نا وہ پیر سے ملتا ہے، وہ پیر کے دامن سے ملتا ہے۔ وہ دامن تھامے ہوئے تھے، دامن کی اہمیت معلوم تھی، کبوتر کیا ہے مدینے کا، تو وہ ذکر جب نکلتا تو روتے تھے۔ اے لوگوں مدینے سے ایسی محبت کرو، جب مدینے کا ذکر آ جائے یہ نہ کہو، مدینہ جانے والوں کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم مدینہ جا رہے، دعا کرنا سلامت سے واپس آئے۔ ارے دیوانے، وہاں سلامتی سے تو جا رہا ہے، واپس آنے کو کیوں کہتا ہے؟ یہاں آنے کے بعد تیرا ایمان ڈگمگائے گا، دنیا تیرے اندر آئے گی، دنیا کی محبت تیرے اندر آئے گی۔ اللہ مدینہ جب بھی دکھائے بس وہیں ہمارا مدفن ہو جائے۔ آمین کئی لوگ آنے بولے، ارے نہیں وہاں جا کے مر گیا تو میرے بیوی بچوں کو کون پوچھے گا؟ ارے دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تم یہاں دولت کو دیکھ رہے ہو، جب مدینے میں جاؤ گے نا ساری دولت بھول جاؤ گے، سارا عیش و آرام بھول جاؤ گے۔ جب مدینے کا گنبد پہلی بار تم دیکھو گے، وہ نظارہ دیکھو گے تو کبھی بھولے گے نہیں، اور کہیں گے یا رسول اللہ اپنے قدموں میں بلا لیا ہے تو میری روح بھی یہیں پر پرواز کر جائے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے، اور جب مدینہ ہم دیکھیں تو مولا وہ نظارہ ہمارا آخری ہو، پھر کوئی اور نظارہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ یا رسول اللہ جب بھی قدموں میں بلائیں گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم اس قابل تو نہیں کہ مدینہ آ سکے، لیکن یا رسول اللہ جب بلا لینا تو پھر واپس نہ بھیجنا، اپنے قدموں ہی میں رکھ لینا۔ ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری دولت سب آپ کے نام پر قربان یا رسول اللہ۔ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں والدین کو حج و عمرہ کرانے کی طاقت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ ہمیں اتنی دولت عطا کر دیجئے کہ بس ہم مدینے کی حاضری دے سکیں، اور بس اتنی دولت عطا فرما دیجئے ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے۔ آج فلسطین کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں یا رسول اللہ، ان پر کرم فرما دیجئے مولا، تو اپنے محبوب کے نالین کے صدقے میں ایسا کرم عطا فرما کہ فلسطین کا بچہ دل کی گہرائیوں سے رو رو کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور ہندوستان ہی نہیں سارے ممالک آج تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ان نابکاروں کو تباہ و برباد کر دے جو فلسطین کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہاں کئی مسلمانوں کا خون ہے بیت المقدس پر، اس بیت المقدس پہ ہم سب کو فتح و کامیابی عطا فرما، بیت المقدس ہمارے حوالے فرما دے۔ اے اللہ ان نصرانیوں کو، ان یہودیوں کو، ان تمام کو تباہ کر دے جو ناپاک ارادے رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہندوستان میں بھی امن و امان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا کی ہیں سنتیں ادا فرمائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قدر سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة عند النبيين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام في الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى سنمد الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون فإن سيرنا هي الأنوار وزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم فإن السنن هي الأنوار وزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا مرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أمير المؤمنين سيدنا
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى الامامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة الواحد من البشر المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى واولى واعلى واعز واجل واهم واتم واكبر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سبوں کو جس فرمان کی قدمی سے کرنا ڈالا کرتے ہیں ان حضرات کے پاس موبائل ہیں موبائل بند رکھیں بلا وجہ چل رہی ان کے سر نماز نہ پڑھیں. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غریب بچے کی شادی کے تعلق سے کچھ خواتین باہر گھروں بہو بنانے پر آپ جاتے آتے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور جو آپ کے سامنے تحریریں آ رہی ہیں مسجد کے اخراجات میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ میرا سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر سعودارن حاصل فرمائیں اور دارالعلوم الاسلام گلشن چشتیہ بنات کے لیے آپ لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو چیک عنایت فرمایا اور اس کے ساتھ ہدیہ تقریباً لوگوں نے عنایت فرمایا. آپ سبھی اللہ کا میں ممنون مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کی برکت رحمت عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اتنی برکت نصیب فرمائیں کہ کبھی کسی غیر کے سامنے محتاج نہ بنیں.
ضروری اعلان ہے کہ اگر اس محلے میں یا اطراف و اکناف قریبی میں اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ عالمہ جو سنی مدرسے سے اگر فارغ ہیں وہ کسی کے جان پہچان میں ہے یا کسی کے مکان میں ہے تو مجھ سے رابطہ پیدا کریں تاکہ ہمارے پاس عالمہ کورس پڑھانے کے لیے کوئی عالمہ کی سخت ضرورت ہے. اگر کوئی عالمہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم گناہگار سے آزاد کرنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. اے اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو جس برے مرض میں مبتلا مولا ہے اس مرض سے شفا عطا فرما. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نیک پر نیک بنا دے. نماز بندگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حاجی حجاج کرام اے اللہ تبارک تعالیٰ حج کے دوران شہید میں مولا سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہماری قوم کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک کے سر اوپر میں میرا نبی کے وسیلے سے مرشد کامل کے وسیلے کو قبول فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمع ورسالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.